سورۃ المؤمنون رکوع نمبر 3 آیت نمبر 50۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم۔ وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ۔ فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُم بَيْنَهُمْ زُبُرًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ۔ فَذَرْهُمْ فِي غَمْرَتِهِمْ حَتَّى حِينٍ۔ أَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُم بِهِ مِن مَّالٍ وَبَنِينَ نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ بَل لَّا يَشْعُرُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ آج کے درس میں عنایت کریمہ میں دین کے ایک ایسے مسلمہ اصول کا ذکر ہے جو تمام رسولوں کے دین میں مشترک حکم رکھتا تھا، اور وہ ہے اکل حلال، یعنی کہ حلال کھانا، طیب کھانا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ایسا حکم ہے کہ ہر نبی کے دور میں یہ حکم برابر رہا ہے۔ کسی امت کو بھی اللہ تعالیٰ نے اس کی اجازت نہیں دی، رخصت نہیں دی کہ تم اس معاملے کے اندر آزاد ہو۔ یعنی یہ وہ حکم ہے اسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک مشترکہ حکم ہے، جو ایک اللہ تعالیٰ کا مسلمہ اصول ہے، جو ہر شریعت کے اندر رہا۔ ہر امت کے لیے یہی ایک حکم تھا، رزق حلال، رزق طیب کھاؤ۔ ان آیات کریمہ کے اندر اگرچہ حکم اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو دیا، اے تمام رسولوں تم طیب کھاؤ اور نیک اعمال کرو، لیکن یہ حکم صرف رسولوں کے ساتھ خاص نہیں، بلکہ ہر ایک انسان کے لیے، ہر ایک مسلمان کے لیے ہے کہ جب رسول پابند ہیں تو ایک عام انسان کیوں پابند نہیں ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ نے بہت پیارا حکم ارشاد فرمایا۔ اور آج کے درس کے اندر ایک اور اہم ترین مسئلہ، اور وہ یہ ہے، بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں کے اندر وہ لگے ہوتے ہیں، لیکن ان کے پاس مال کی، دولت کی فراوانی ہوتی ہے۔ تو ہم میں سے اکثر لوگ کہہ دیتے ہیں کہ بھی اللہ تعالیٰ اس سے بڑا راضی ہے۔ تو اس بات کا جواب، اس کا فلسفہ آج کے درس کے اندر اس کی تفصیل موجود ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر ہم کسی کو مال دیتے ہیں، اس کو بیٹے دیتے ہیں، اس کو اولاد سے نوازتے ہیں، تو اس کا یہ مقصد ہرگز نہیں کہ ہم اس سے راضی ہو گئے، اس سے خوش ہو گئے۔ یعنی کہ یہ ایک پیمانہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی رضا کا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ایسے بندے جو مسلسل میری نافرمانیوں کے اندر لگے ہوئے ہیں،
اس کے باوجود میری نعمتوں کی فراوانی ہے ان پر، تو یہ ان کے لیے ایک مہلت ہے، اور ان لوگوں کو شعور نہیں ہے، وہ اس مال و دولت کے نشے کے اندر، دنیا داری کے اندر مگن رہتے ہیں، اور بالآخر مہلت کا وقت ختم ہو جاتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ ان کو اپنی گرفت میں لے لیتے ہیں۔ تو خوش نصیب وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے اندر لگا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو استعمال کرتا ہے، تو جس کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا فرمایا ہے، اس کو دنیا کے اندر بھیجا ہے، اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنا، اس سے کیوں غافل ہے؟ یا ایھا الرسل، اے رسولو، کلوا من الطیبات، تم کھاؤ پاکیزہ چیزیں، وعملوا صالحا، اور عمل کرو نیک، انی بما تعملون علیم، بے شک جو کچھ بھی تم کرتے ہو میں اس کو جاننے والا ہوں، وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اور بے شک یہ تمہارا دین یہ ایک ہی دین ہے، وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ، اور میں تمہارا رب ہوں پس تم مجھ سے ڈرو، فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا، پس ان لوگوں نے اپنے معاملے کے اندر آپس کے اندر اس کو قطع کر دیا، توڑ دیا، زبراً ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک دین عطا فرمایا تھا، اس کے اندر انہوں نے کیا کیا کہ فرقے بنا ڈالے، کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر ایک گروہ جو اس کے پاس ہے اس پر خوش ہونے والا ہے، فذرہم فی غمرتہم حتی حین، بس آپ ان کو ان کے اندھیرے کے اندر ایک وقت تک چھوڑ دیجیے، ایحسبون، کیا یہ لوگ گمان کرتے ہیں، انما نمدہم بہ من مال وبنین، کہ بے شک ہم ان کی مدد کرتے ہیں مال اور بیٹوں کے ساتھ، نسارع لہم فی الخیرات، ہم ان کے لیے بھلائیوں میں جلدی کرتے ہیں، بل لا یشعرون، بلکہ یہ لوگ شعور نہیں رکھتے۔ رزق حلال کا حصول یہ فرض ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر ایک انسان اس چیز کا پابند ہے کہ وہ رزق حلال ہی کمائے، اور طیب کمائے، طیب کھائے۔ ایک لفظ ہوتا ہے حلال، ایک ہوتا ہے طیب۔ حلال کی بات تو ہمیں سمجھ آ جاتی ہے، حلال حرام سب جانتے ہیں، یعنی کہ جو انسان کا اپنا ذاتی مال اپنا کمایا ہوا ہے حلال طریقے سے، ایک اچھے کام سے اس نے کمایا ہے، اس نے محنت کی ہے، مزدوری کی ہے، تو وہ حلال ہے۔ طیب کس کو کہتے ہیں؟ طیب اسے کہتے ہیں حلال بھی ہو اور پاک بھی ہو۔ مثال کے طور پر ہم نے ایک سالن بنایا ہے اور وہ ہماری حلال کمائی سے تھا، حلال تو تھا لیکن وہ اس کے اوپر کچھ وقت گزر گیا اور وہ باسی ہو گیا، خراب ہو گیا، بدبودار ہو گیا، اب یہ حلال ہے کہ حرام ہے؟ جی سمجھ نہیں آئی؟ جی حلال ہے، حرام نہیں ہوا لیکن طیب نہیں رہا، حلال تو ہے لیکن طیب نہیں ہے، یہ اچھا نہیں ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ تم حلال اور طیب کھاؤ، کلوا من الطیبات، طیب کھاؤ، یعنی کہ حلال بھی ہے، اور پھر حلال کے ساتھ ساتھ ایسا بھی نہ ہو کہ تم نے جا کر فروٹ خریدے ہیں اور وہ ایک فروٹ ہے جو گلا سڑا ہوا ہے تو تمہاری حلال کی کمائی سے لیکن طیب نہیں ہے۔ اب اگر کوئی کہے جی دیکھو جی میری تو یہ خون پسینے کی کمائی ہے، حلال ہے، میں کیوں نہ کھاؤں، تو طیب نہیں ہے، نہ کھاؤ۔ حلال بھی ہونا چاہیے اور طیب بھی ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے کوئی بندہ ایک حلال چیز کھاتا ہے، ہوتی چیز حلال ہے، لیکن اس نے جس ذریعے سے وہ چیز کھائی وہ ذریعہ حرام ہے۔ بکرا حلال ہے کہ حرام ہے؟ جی کوئی بندہ کسی پڑوسی کا چوری کر کے کھائے، تھا تو وہ حلال، بکرا تو حلال ہے
اس کا جو ذریعہ تھا وہ ذریعہ حرام ہو گیا۔ اچھا اب اپنا بکرا ہے، حلال کیا ہے، اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کا نام نہیں لیا، اس کے اوپر چھری پھیر دی ہے، حلال ہے کہ حرام ہے؟ تو یہ ہے حلال حرام کا فرق۔ اور طیب کا فرق یہی ہے کہ ایک چیز ایسی ہو جو انسانی فطرت کے مطابق ہو، انسان کی فطرت اس کو تسلیم کرتی ہو کہ ہاں یہ پھل فروٹ ٹھیک ہے، یہ سالن ٹھیک ہے، بدبودار نہیں ہے، جلا ہوا نہیں ہے۔ ایک بندہ روٹی کھاتے اور جلی ہوئی ہے، اب حلال رزق سے لی ہے، جب وہ جل گئی ہے تو اب حلال تو ضرور ہے لیکن طیب نہیں ہے، اس کو نہ کھاؤ۔ اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کے اندر بے شمار حکمتیں ہوتی ہیں۔ بات یہ ہے کہ جب انسان جو چیز کھاتا ہے حلال اور طیب کھائے گا تو پھر جو بھی وہ عبادت کرے گا اس عبادت کے اندر اس کا دل لگے گا، ذوق شوق سے کرے گا، اور اس کی عبادت حقیقتاً عبادت کہلائے گی۔ جب انسان حلال حرام کا خیال نہیں کرے گا، طیب اور غیر طیب کا خیال نہیں کرے گا کہ جو مل جائے، کسی کا مال ہے، بے شک وہ سود کا ہے، وہ حرام کا ہے، وہ کسی کے قبضے کا ہے، غصب کا ہے، بس میں نے تو کھانا ہے۔ جب یہ نظریہ بن جاتا ہے کہ بس ہم نے کھانا ہے، انسان کھا تو لیتا ہے، پیٹ تو بھر جاتا ہے، انسان بچوں کو بھی کھلا دیتا ہے، لیکن اس کے جو اثرات ہیں وہ برے ہوتے ہیں۔ ایسے بندہ جس کی یعنی کہ کمائی حرام کی ہے، جس کی کمائی حرام کی ہے، وہ اگر حرام کمائی خود کھاتا ہے پیتا ہے اور اسی کے ساتھ کپڑے لے کر وہ پھر کپڑے پہنتا ہے، اس کی عبادت قبول نہیں ہوتی، اس کی نماز قبول نہیں ہوتی، اس کا حج قبول نہیں ہوتا، اس کی زکوٰۃ قبول نہیں ہوتی، بلکہ یہاں تک کہ جس کے پاس حرام ہی حرام ہے، اس کے پاس حلال ہے ہی نہیں، تو اس کے اوپر حج فرض ہی نہیں ہے، حج فرض ہی نہیں ہے، اور اس کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ زکوٰۃ کا معنی ہے پاکیزگی، یعنی کہ اپنے حلال رزق میں سے جب سال کے بعد 2.5% اللہ کے راہ میں دے دیا زکوٰۃ کی شکل میں، تو سارا مال جو باقی بچا وہ پاک ہو گیا۔ جب ایک چیز ہے ہی حرام، سارا مال ہی حرام ہے، تو اس نے پاک کہاں سے ہونا ہے؟ اس لیے ایسے بندے کو زکوٰۃ فرض ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کو ایسے بندے کے مال کی کچھ پرواہ نہیں ہے۔ امام غزالی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک بندہ اگر حرام مال کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے تو ایسا ہے جس طریقے سے ایک کپڑے کے اوپر اگر خون لگا ہوا ہے اور اس کو پیشاب کے ساتھ وہ دھونے کی کوشش کرتا ہے، خون تو اتر جائے گا، کپڑا اور زیادہ ناپاک ہو جائے گا۔ حدیث پاک میں ہے کہ اللہ تعالیٰ طیب ہے اور طیب کو پسند کرتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ حرام مال کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ کے راہ میں 1 روپیہ ہم دیں لیکن حلال کا ہو۔ ایک بندہ اگر 1,00,000 روپے دیتے ہیں لیکن ہیں حرام کے، اس کے ساتھ اللہ کی رضا نہیں ملتی، اور زیادہ اللہ تعالیٰ کا غضب ملتا ہے، اس کی ناراضگی ملتی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے میرے بندے، کیا تو نے مجھے اس لائق سمجھا ہے کہ تو گند اور گندی چیز، حرام مال، یہ میری راہ میں دے گا؟ جو میں نے تجھے دیا حلال، تو حلال میں سے کیوں نہیں دیتا؟ اور یاد رکھیے، ایک انسان نے اگر 10 درہم کا کپڑا خریدا ہے، اس نے سوٹ سلوایا ہے، اس 10 میں سے 1 درہم حرام کا اور 9 حلال کے ہیں، جب تک اس کپڑے کے ساتھ یہ نماز پڑھتا رہے گا نماز قبول نہیں ہوگی۔ اگر 1 درہم حرام کا شامل ہو گیا، 9 حلال کے تھے، پھر بھی نماز قبول نہیں ہے، اور جس کے پاس 1 حلال کا اور 9 حرام کے ہوں، یا جس کے پاس 10 کے 10 حرام کے ہیں، بتائیے کہ اس کی نماز اللہ کے عرش تک پہنچے گی؟ ایسے بندے کی دعائیں اس کے سر سے اوپر نہیں جاتی، اللہ تعالیٰ کے عرش تک کہاں پر پہنچ سکتی ہیں؟ تو رزق حلال کا خیال، رزق طیب کا خیال، یہ ہم سب پر فرض ہے، ہماری ذمہ داری ہے۔ جو لوگ اپنی اولاد کو حرام کھلاتے ہیں، پھر بعد میں وہ گلے شکوے کرتے ہیں، پریشان پھر رہے ہوتے ہیں، جی میری اولاد نافرمان ہو گئی ہے، پتہ نہیں ان کو ہوا کیا ہے، اور وجوہات بھی ہو سکتی ہیں، لیکن ایک بہت بڑی وجہ ان کو رزق حرام کا کھلانا ہے۔ اور اگر ہم اپنی اولادوں کے لیے جمع کرتے ہیں حرام کے، اکٹھا کرتے رہیں
اور اس چیز کا بھی خیال نہیں کرتے کہ حلال ہے کہ حرام ہے، بس اکٹھا کرنا ہے۔ لیکن کیا فائدہ کہ جب ہم مر جائیں اور حساب ہمیں دینا پڑے گا، اور پیچھے اسی حرام مال کے ساتھ حرام کام اولاد پیچھے کرتی رہے گی۔ جس اللہ نے ہمیں دیا ہماری اولادوں کو نہیں دے گا، تو ہماری ذمہ داری ان کے لیے محلات کھڑا کرنا نہیں ہے، جائیدادیں بنا کر چھوڑ کے جانا نہیں ہے۔ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ دینی تربیت ان کی کریں، انہیں ہم یہ سمجھائیں کہ ہم دنیا میں آئے کیوں ہیں، اللہ نے ہمیں پیدا کیوں کیا ہے۔ بس اگر یہ فلسفہ ہم ان کو سمجھانے کے اندر کامیاب ہو گئے تو ہم نے اپنا حق ادا کر دیا ہے۔ جو نصیب میں ہے، اللہ نے ہمارا نصیب لکھا، اللہ ہمیں دے رہا، اللہ تعالیٰ ان کو بھی دے گا ان کے نصیب کا۔ تو اس لیے حلال حرام کی تمیز یہ شرط اول ہے۔ ایک مومن کی شان کے خلاف ہے کہ وہ مومن بھی ہو اور پھر اپنی منمانیاں کرتا ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے تمام رسولوں کو حکم دیا کلوا من الطیبات، کہ تم طیب کھاؤ، وعملوا صالحا، اور نیک عمل کرو۔ یہی وجہ ہے کہ تمام انبیاء کرام نے حلال کمایا اور حلال کھایا، اور اکثر نبی وہ بکریاں چراتے تھے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تمام نبیوں نے بکریاں چرائی ہیں۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ کیا آپ نے بھی؟ فرمایا کہ ہاں، میں نے بھی مکہ پاک کے اندر چند قیرات کے بدلے، تھوڑے پیسوں کے بدلے بکریاں چرائی ہیں۔ تو دیکھیے، نبیوں کے نبی ہیں آپ، امام الانبیاء ہیں، فخر الرسل ہیں، خاتم النبیین ہیں، آپ نے بکریاں چرائی، تو اس کی جو اجرت ملی وہ کتنی حلال اور طیب تھی۔ تو اللہ کے نبی نے یہ عمل کر کے امت کو کیا درس دیا، اور تمام نبیوں نے بکریاں چرائی، سب نے اپنی محنت کے ساتھ کمایا۔ داؤد علیہ السلام وہ یہ جنگی لباس ہوتے زرہ یہ بنایا کرتے تھے، آدم علیہ السلام کھیتی باڑی کیا کرتے تھے، نوح علیہ السلام نے لکڑی کا کام کیا، کشتی بنائی ہے، ادریس علیہ السلام نے یہ سلائی مشین بنائی ہے، کپڑے سینے والا کام سکھایا ہے۔ تو اللہ کے نبیوں نے مختلف کام کیے ہیں، تو امتوں کو درس دیا ہے کہ اپنے ہاتھ سے کماؤ۔ یہی وجہ ہے کہ حدیث پاک میں ہے الکاسب حبیب اللہ، جو ہاتھ سے کمانے والا اللہ تعالیٰ کا دوست ہے۔ کسی پیشے کے اندر کوئی عار نہیں ہے، ان پیشوں کے ساتھ نہ انسان کو چھوٹا بنتا ہے نہ بڑا بنتا ہے۔ انسان بڑا بنتا ہے تو ایمان تقوی کے ساتھ بنتا ہے، جتنا ایمان مضبوط، جتنا تقوی زیادہ ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں اتنا زیادہ وہ عزت والا ہے۔ یہ ہماری بے وقوفی ہے کہ ہم کہتے ہیں جی فلاں بندہ تو جوتے سلائی کرتا ہے، جی یہ تو فلاں شعبہ اختیار کیے ہوئے ہے، یہ فلاں کام کرتا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ چھوٹا کام ہے تو یہ بندہ بھی چھوٹا ہو گیا ہے۔ کام چھوٹا ہے لیکن بندہ چھوٹا نہیں ہوتا۔ کام چھوٹا ہے لیکن جو بندہ چھوٹا کام کر رہا ہے اور اللہ کے نبی کی سنت کے مطابق، اللہ کے نبی کے فرمان کے مطابق کر رہا ہے، کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا، کسی سے مانگتا نہیں ہے، یہ غلط کام ہے۔ وہ یہ نہیں کر رہا، محنت مزدوری کرتا ہے، تو ہم اس کے شعبے کی وجہ سے کہتے ہیں جی یہ تو فلاں کام کرتا ہے، اس کی یہ حقیر ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ یہ بڑی جہالت کی بات ہے۔ ایک مسلمان کو یہ کہنا کہ یہ تو حقیر کام کرتا ہے تو میری نظر میں یہ بھی حقیر ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہی وجہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود اپنا جوتا گانٹھا، خود جوتا سی کر امت کو یہ سبق دیا کہ کسی جوتے سلائی والے کو اگر تم نے حقیر جانا تو یہ بھی یاد رکھنا کہ تمہارے نبی نے یہ کام کیا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے کپڑے کے اوپر خود پیوند لگائے، امت کو یہ درس دے دیا کہ اگر کوئی بندہ کپڑے سلائی والے کو حقیر سمجھتا ہے تو خیال رکھے تمہارے نبی نے بھی کپڑے سلائی کیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بکریاں چرائی ہیں، کہ کوئی بندہ کسی چرواہے کو، بکریاں چرانے والے کو حقیر سمجھتا ہے تو اس کو خیال کرنا چاہیے کہ میرے نبی پاک نے بھی یہ کام کیا ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے چھوٹے چھوٹے کام کر کے امت کو بہت بڑا درس دیا ہے، لیکن آج ہم یہ درس بھول چکے ہیں۔ آج ہر ایک کی اپنی ایک انا ہے، میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں۔ یہ میں جس میں آ جاتی ہے یوں سمجھ لو کہ اس کے اندر شیطان آ گئی ہے۔
جو بھی کلمہ پڑھنے والا ہے یہ سب کے سب آدم کی اولاد ہیں، سب کے سب پیغمبر زادے ہیں، ہم سب کے باپ پیغمبر وقت تھے آدم علیہ السلام، تو ہم سب کے سب آدم کی اولاد ہیں الحمدللہ، ہم اس بات پر فخر ہے۔ تو ہر ایک جو بھی مسلمان ہے وہ دوسروں کو اپنے سے بہتر سمجھنے کی کوشش کرے، نہ یہ کہ وہ دوسروں کو کمتر اور اپنے آپ کو بہتر سمجھے۔ اس کا خیال کریں گے نا انشاءاللہ۔ تو رزق حلال اور رزق طیب ہم نے کمانا بھی ہے اور کھانا بھی ہے اور بچوں کو بھی یہی کھلانا ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں انی بما تعملون علیم، تم جو کچھ بھی کرتے ہو میں سب کچھ جاننے والا ہوں۔ یعنی کوئی بندہ اگر چکر بازی کرے گا بھی ہیلے بانے کے ساتھ، کسی بندے کو تو چکر دے سکتا ہے لیکن اللہ کو چکر نہیں دے سکتا۔ دوسری بات جو آج کے درس کے اندر ہے وہ بڑی اہمیت کے حامل ہے۔ ہم میں سے اکثر لوگ کسی ایسے بندے کے بارے میں جب تبصرہ کرتے ہیں کہ پہلے وہ فقر و فاقہ میں تھا، اب اس کے بعد اس کے حالات دنیاوی لحاظ سے اچھے ہو گئے، ہم کہتے ہیں یہ اب اللہ نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا ہے، اب اللہ اس پہ بڑا راضی ہے۔ یہ الفاظ عام طور پر ہم استعمال کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ تو یہ بات پہلی غلط ہے کہ اللہ نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی تمام مخلوق کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے، جو کافر ہیں اللہ نے ان کا ہاتھ بھی پکڑا ہوا ہے، ورنہ کافر بھوکے نہ مر جاتے۔ حدیث پاک میں ہے الخلق عیال اللہ، فرمایا کہ جو مخلوق ہے نا یہ اللہ کا کنب ہے، اللہ کو ساری مخلوق پیاری ہے۔ تو یہ کوئی پیمانہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی رضا کا، ابھی اللہ اس پہ بڑا راضی ہو گیا ہے۔ اگر مال و دولت کسی کو اللہ تعالیٰ زیادہ دے دے اور ہم اس قانون کو، اس فارمولے کو خود گھڑ لیں اللہ تعالیٰ اس پہ راضی ہو گیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ قانون پہ تو بہت زیادہ راضی تھا۔ ایسے ہے کہ نہیں ہے؟ اس کا مطلب تو یہی نکلے گا نا کہ اللہ تعالیٰ قانون پہ بڑا راضی تھا۔ تو کیا ہم مانتے ہیں کہ اللہ اس پہ راضی تھا؟ اللہ نے اس کو ہاتھ پکڑ لیا، اس کے بارے میں کہتے ہیں؟ کیوں نہیں کہتے؟ تو اللہ تعالیٰ کا جو ضابطہ ہے، قانون ہے، وہ بالکل ایک جیسا ہے۔ یہ نہیں کہ قانون کے لیے اور تھا، ہمارے لیے اور ہے، فلاں کے لیے اور ہے، سب کے لیے ایک جیسا قانون ہے۔ اللہ جس کو بھی دنیا سے نوازے، دنیا زیادہ دے دے، اس کو بیٹے دے دے، اس کو جائیدادیں دے دے، یہ اللہ تعالیٰ کی رضا کا پیمانہ نہیں ہے۔ اگر ہم اس کو اللہ کی رضا کا پیمانہ مان لیتے ہیں پھر ہمیں اپنے بچوں کے نام قارون رکھنا پڑے گا۔ بھی اللہ تعالیٰ اس پر راضی تھا، کوئی رکھتا ہے؟ ہم بچوں کا نام کیا رکھتے ہیں؟ ابو ہریرہ، جس کو 2 وقت کی اچھی روٹی نہیں ملتی تھی۔ بچوں کا نام محمد بلال، یہ فقر و فاقہ والی زندگی گزار درویش قسم کے لوگ تھے۔ یعنی وہ صحابہ ابو ذر غفاری، یعنی کہ ہم ابو ذر بچوں کا نام رکھتے ہیں، تو یہ ابو ذر بہت ہی زاہد تھے، بالکل زاہد تھے، دنیا سے بالکل بے رغبتی، 1 روپیہ آپ جمع نہیں رکھتے اپنے پاس، اور اپنے لیے گھر بھی نہیں بناتے تھے کہ میں نے جب دنیا چھوڑ کے چلے جانا ہے تو میں دنیا کے لیے کیوں کچھ کروں۔ تو یہ جو فقر و فاقہ والا یہ طبقہ ہے، ہم بچوں کا نام تو ان کے نام پہ رکھتے ہیں۔ تو اس سے بات سمجھ آ جاتی ہے کہ فارمولہ ہمارا یہ والا غلط ہے۔ اصل فارمولہ یہ ہے کہ جو اللہ کا سچا بندہ بن جائے، جو پکا ٹکا مومن بن جائے، جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والا بن جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اوپر راضی ہے۔ ہم جب کسی کو دیکھتے ہیں اس کے بعد پیسہ زیادہ آ گیا، بھی اللہ تعالیٰ اس کے اوپر بڑا راضی ہے آج کل۔ یہ بات اپنے ذہن سے نکال دیں۔ جو بندہ مسجد میں زیادہ وقت گزارنا شروع کر دے، جس کی نماز خشوع خضوع والی بن جائے، جو ہر روز قرآن کی تلاوت کرنے والا بن جائے، تو ہم اس کے بارے میں ہم یہ کہیں بھی اللہ اس پہ راضی ہو گیا، اللہ نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا، اس کے بارے میں کہہ سکتے ہیں۔ اللہ کی رضا کا پیمانہ یہی ہے کہ انسان اپنے مقصد تخلیق پر آ جائے، اللہ نے اس کی جو ڈیوٹی لگائی اس ڈیوٹی کو سنبھالنے پر آ جائے، اللہ اس پہ راضی ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ ہم جن سے پیار کرتے ہیں، جو پاک ہستی ہیں، جن کے ناموں کو اتنا پسند کرتے ہیں کہ اپنے بچوں کا نام ان کے نام پہ رکھتے ہیں، ان کے پاس دنیا کی چیزیں نہیں تھی لیکن وہ آخرت کے اندر کامیاب لوگ تھے، جن کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں اولئک حزب اللہ، کہ یہ اللہ تعالیٰ کی جماعت ہے۔
فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی کامیاب جماعت ہے۔ تو کامیاب وہی ہے جس کے پاس ہدایت ہو، جس کے اندر جتنا زیادہ تقوی ہو، جو جتنا زیادہ نیک اعمال کرنے والا ہو، یہ کامیاب بھی ہے، خوش نصیب بھی ہے، اللہ اس کے اوپر راضی بھی ہے۔ تو اس فارمولے کے بعد ہمارا فلسفہ پہلا غلط ہوا، تو آج کے بعد عزم کریں کہ انشاءاللہ جس بندے کو دیکھیں گے کہ اس میں دین زیادہ ہے، دینداری زیادہ ہے، تقوی زیادہ ہے، اللہ کی بندگی بہت زیادہ کرتا ہے، اس کے بارے میں ہم یہ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ اس کے اوپر راضی ہے، اور ایسا بننے کی کوشش بھی کریں گے نا کوشش انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ تمام باتوں کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔